किसी को कुछ نہیں پتہ۔ ماں باپ تو بہت کچھ اچھا سوچتے ہیں اور بہت کچھ سوچ سمجھ کے لڑکی اور لڑکے کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ فیصلہ غلط ثابت بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایک اسی طریقے سے میرے پاس ایک اسٹوری آئی ہے جو کہ ایک بیٹی نے بیان کرا ہے کہ اس کے ماں باپ نے اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کری، جس کا انجام یہ ہے کہ آج بھی وہ بھگت رہی ہے۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ سب کی دعا کے ساتھ میں ٹھیک ہوں۔ کبھی بھی کوئی ماں باپ اپنی بچی کے لیے یا بیٹے کے لیے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں لے سکتا۔ مائیں تو اکثر بیٹیوں کا ہی پکش لیتی ہیں اور بیٹا ہو یا بیٹی یہی سوچتے ہیں کہ ان کی اچھی جگہ شادی ہو تاکہ انہیں آنے والے ٹائم میں کسی چیز کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ فیصلہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے لیکن ہم اسے دل سے نہیں قبول کرتے۔ ایک لڑکی نے مجھے میسیج کرا ہے، ایک لڑکی کیا بس یہ کہ ہاؤس وائف ہی ہیں وہ، اور کئی بار انہوں نے مجھے میسیج کرا لیکن میں ان کے میسیج کا جواب بھی نہیں دے پا رہی تھی، اور دوسرے کہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ اسٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ پلیز میری اسٹوری کو آپ شیئر کریں تاکہ مجھے صحیح طریقے سے پتہ چلے کہ کہاں میں غلط اور کہاں میں صحیح ہوں، کہ زندگی کے مقام پہ آ چکی ہوں جہاں پر میں ابھی تک کشمکش میں ہوں۔ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی میں اپنی زندگی میں، شادی شدہ زندگی میں صحیح طریقے سے نہیں رہ پا رہی ہوں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کی شادی سے پہلے ان کا کہیں پر افیئر تھا جو کہ بالکل پڑوس میں ہی تھا، اور ان کی چھت سے آپس میں ملی ہوئی تھی۔ بس تھوڑا سا کاسٹ کے اندر ہی فرق تھا، جیسے کہ سنی اور سید میں ہو جاتا ہے، اس طریقے سے وہ بتاتی ہیں۔ کھل کے تو انہوں نے اپنی اس کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم دونوں بہت ایک دوسرے کو پسند کرا کرتے تھے اور میرے دل سے یہ تھا کہ میری شادی ان سے ہو۔ اکثر ہم چھت پر جا کر کے کافی گھنٹے بیٹھ کے باتیں کرا کرتے۔ گھر والوں میں سے کسی کو بھی شک نہیں تھا کیونکہ پڑوس کی بات تھی۔ ان کا میرے گھر آنا جانا ایسے تھا جیسے کہ ہمارے ہی گھر کے وہ ممبر ہوں۔ ان کی بہنیں بھی میرے گھر آتی، میں بھی ان کے گھر جایا کرتی، اور کافی ٹائم ہمارا یہ سب سلسلہ چلتا رہا۔ 3 سال جب گزر گئے، چوتھے سال جب لگا تو میری امی کو تھوڑا سا شک ہوا۔ میری امی نے مجھے منع کرا، امی نے کہا کہ ہم تمہارا اس سے اچھی بہتر جگہ پہ کریں گے، جبکہ ان کا کاروبار بھی اچھا تھا، گھرانہ بھی اچھا تھا، اور وہ ان کا جو امی تھی ان کا بھی دل میرے اوپر بہت تھا۔ اکثر شام کے ٹائم پہ یا رات کے ٹائم پہ ہم چھت پہ بیٹھ کے گھنٹوں باتیں کرا کرتے ایک دوسرے سے اپنے فیوچر کے بارے میں، اور یہی سوچتے کس طریقے سے گھر والوں کو منائیں، ہم کس طریقے سے گھر والوں سے بات کریں تاکہ گھر والے اس چیز کے لیے راضی ہو جائیں۔ امی کو میری ساری چیزیں ان کی پسند تھی، بس پتہ نہیں کیوں ایک انا تھی کہ نہیں مجھے ان سے نہیں کرنا ہے تمہارا، اور کوئی ایسے ایشو بھی نہیں تھا کیونکہ ہمارے خاندان میں ایسا ہو جاتا تھا کہ ایک دوسرے سے مطلب کاسٹ کا وہ نہیں لگا کرتا تھا، کیونکہ وہ بھی مسلم میں بھی مسلم، اسی طریقے سے ہمارا سب کچھ صحیح تھا۔ لیکن امی کے اندر ایک بات تھی کہ مجھے اس لڑکے سے کرنا ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں امی ان سے اتنا چڑنے لگی۔ شروع میں تو امی بہت پیار کرا کرتی تھی جب تک کہ امی کو نہیں پتہ تھا، تعریفیں بھی بہت کرتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ یہ لڑکا بہت ہی اچھا ہے، کمائی بھی اچھی ہے، گھرانہ بھی اچھا ہے، سب کچھ اچھا تھا۔ پھر ایک دن بس جب میں تھوڑی بڑی ہو گئی اور اس کے بعد امی کو پتہ چل گیا تو امی نے مجھ سے کہا کہ میں کسی بھی صورت میں تمہارا رشتہ اس سے نہیں کروں گی۔ میں نے امی سے اور پاپا سے دونوں سے ہی کہا کہ آپ اپنی مرضی سے کرو گی، پر میں اگر خوش نہ رہی تو انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ سب شادی کے بعد سب صحیح ہو جاتا ہے، ایڈجسٹ کرنے لگتے ہیں۔ تو کیا شادی کے بعد زندگی ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہے؟ یہ بالکل غلط ہے۔ ماؤں کو یہ سوچنا چاہیے شادی کے بعد زندگی ایڈجسٹ نہیں کی جاتی ہے۔ شادی کا نام سمجھوتا نہیں ہوتا، شادی ایک دو جسموں کا نہیں، دو زندگی کا ملن ہوتا ہے جو کہ پوری زندگی گزرتی ہے، اور ماں باپ یہ سوچتے ہیں نہ صرف ایڈجسٹ کرنا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ خیر ان کے ماں باپ نے کیا کرا کہ ان کے مرضی کے خلاف رشتہ کر دیا، اور رشتہ کرنے کے بعد آنن فانن میں ہی اس کی شادی کر دی۔ وہ کہتی ہے کہ شادی تو میری ہو گئی لیکن دل میرا وہیں رہ گیا، جسم میرا یہاں آ گیا۔ سسرال میں آنے کے بعد میں ایسے نہیں رہ پاتی تھی جیسے کہ میں رہنا چاہتی تھی، اور میری شادی کے بعد جن حالاتوں میں میری شادی کری گئی بس میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ وہ لڑکا اس ٹائم پہ یہاں نہیں تھا اور وہ کہیں گیا تھا کام پہ، اور بس میری امی نے 8 دن کے اندر میرا رشتہ طے کر کے اور میری شادی کر دی۔
جس گھر میری شادی کری وہ گھرانہ بھی صحیح تھا، لیکن بس میرا دل نہیں ملتا تھا، نہ ہی میرا دل خوش رہتا تھا ان سے۔ شادی ہونے کے بعد میں اکثر کہیں نہ کہیں ہم گھومنے جایا کرتے، لیکن میری نظریں اسے ہی تلاش کرا کرتی، اور اکثر ایسی ہوتا کہ وہ کہیں نہ کہیں مجھ سے ٹکرا جاتا، اور میری ساری یادداشت پھر سے وہیں لوٹ جاتی، وہی باتیں، وہی پیار، وہی محبت، وہی چاندنی راتوں میں بیٹھ کے ہم گھنٹوں باتیں کرتے۔ جب ایک دوسرے سے ہم اتنے گھلے ملے ہوئے تھے تو میں اس آدمی کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزاروں میں کہہ بھی نہیں سکتی تھی، اور وہ لڑکا بھی مجھے بار بار کہتا تھا کہ تم مجھ سے پیار نہیں کرتی ہو شاید۔ اب میں ان سے کیا کہوں کہ اب شادی ہو گئی ہے تو کیا کروں، ایڈجسٹ ہی تو کر رہی ہوں میں۔ امی نے کہا تھا سب مل کے ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اور زندگی ایسے ہی گزرتی ہے، ضروری نہیں کہ شادی کے بعد پیار ملے، ضروری نہیں کہ جو تم چاہ رہی ہو وہ ملے، صرف تمہیں دو کپڑے، دو روٹی اور سر چھپانے کے لیے چھت چاہیے، عزت ہونی چاہیے بس اس عزت کی خاطر میں نے اپنے سر چھپا لیا، گڑو لیا، اور اس کے بعد میں میری شادی ہو گئی۔ میں سسرال میں رہتی لیکن من میرا اداس رہتا، میری ساس بھی مجھے بار بار کہتی کہ تم خوش نہیں رہتی ہو، وہ مجھے کہتی تیار ہو کر رہو، پر میرا دل نہ تو تیار ہونے کے لیے کرتا، نہ ہی مجھے یہ دل کرتا کہ میں سج سنور کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کہیں جاؤں، گھوموں پھروں۔ میرے دماغ میں تو، میرے خیال میں تو آج بھی وہی ہے اور کل بھی وہی تھا۔ خیر 1 سال کے بعد میں میرے یہاں پر پہلا بیٹا ہوا، پھر 1 سال کے بعد میری بیٹی ہو گئی، جلدی میرے 2 بچے ہو گئے۔ میں بہت چاہتی تھی کہ میرا دل دماغ میرے بچوں میں لگا رہے، لیکن آج بھی میں اپنے دل دماغ سے پریشان ہوں کہ میرا دل دماغ کہیں نہیں لگتا، یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، اور میرا دل دماغ بس اسی میں کھویا رہتا ہے۔ اب تک اس لڑکے نے شادی نہیں کری، لیکن آج بھی میرے دل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک کسک سی ہے کہ کاش امی فیصلہ صحیح سے لے لیتی اور میری زندگی برباد نہ کرتی۔ شادی کے اتنے سال ہو چکے ہیں لیکن میں آج بھی ایڈجسٹ کر رہی ہوں، میرا دل نہیں ملتا، لیکن ایک دن میں جب اپنے امی کے ہاں پر گئی تو میری امی نے کہا کہ تم اس کو کیوں نہیں بھول جاتی ہو، اب تک بھی تم اسے نہیں بھول پائی ہو۔ میں نے امی سے کہا کہ امی میں بھولوں یا نہ بھولوں، میں تو زندگی کو ایڈجسٹ کر کے گزار ہی رہی ہوں، آپ کے یہ لفظ میرے آج بھی کانوں میں ٹکراتے ہیں اور میں آج بھی بے چین ہوں، پریشان ہوں، میں اسے زندگی میں کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ نکاح ہو گیا ہے، 2 بچے ہیں، میری زندگی اس طریقے سے کٹ رہی ہے، میں کیا کروں۔ ان کے پاس میری ویڈیو گئی، انہوں نے کہا آپ میری ویڈیو کو اپنی ویڈیو کے اندر شامل کریں اور مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، میں اپنی کہانی آپ کی زبانی سننا چاہتی ہوں۔ ان کی بات میرے دل کو کہیں نہ کہیں لگی، اس لیے میں نے اپنے ولاگ میں ان کی کہانی شیئر کری۔ آپ یہ مت سوچنا کہ میں دنیا کی کہانی بولنے کے لیے یہاں بیٹھی ہوں، پتہ نہیں کیا پتہ اللہ تعالیٰ ان کی قسمت کے اندر پھر سے خوشیاں بھر دے، وہ سمجھ کے چلنے لگے۔ تو میری ایک رائے ہے کہ آپ سے کہ آپ جس راستے پہ چل رہی ہو نا تو وہ بہت غلط ہے۔ نکاح کے بعد عورت نکاح میں آ جاتی ہے ہسبینڈ کے، اور اسلامک حساب سے نا اگر ہم اس سے وفاداری نہیں کریں گے، قیامت کے دن ہمارا دامن گیر ہوگا، کیونکہ ہم اس کی کمائی کھا رہے ہیں۔ آپ یہاں پر غلط ہو۔ دیکھیے زندگی میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی بھی نہیں ہے آپ میرے حساب سے، بڑی بھی ہے اور چھوٹی بھی ہے، اگر آپ سمجھ کے چلیں جو آپ کا پاس گزر چکا ہے وہ گزر گیا، اگر وہ آپ کی قسمت میں ہوتا تو آپ کو وہ ضرور ملتا، لازمی ملتا، آپ کے امی کے دل کے اندر اللہ ضرور یہ دل کا خیال ڈالتا، آپ کا ان سے نکاح کرا دیتی۔ لیکن جو ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے، پتہ نہیں اس میں بھی اللہ کی کیا بہتری ہے، آگے چل کے کیا پتہ آپ کی قسمت میں بہت کچھ اچھا ہی اچھا ہو۔ یہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ میں کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہی اللہ جوڑا بنا کر کے اتارتے ہیں، اور ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہماری قسمت لکھی جاتی ہے۔ یہ بے شک یہ بات صحیح ہے کہ نمازوں کے اور دعاؤں کے ذریعے ہم اپنی قسمت کو پھر سے لکھوا سکتے ہیں اللہ سے۔ آپ نماز پڑھیں، دل سے دعا کریں، اور اپنے شوہر کے لیے دل سے دعا کریں کہ اللہ میرے دل میں میرے شوہر کی محبت ڈال دے۔ جس راستے پہ آپ ہو آگے چل کے آپ کو بہت زیادہ بیکار ہو جائے گا، اور میں نہیں سمجھتی کہ یہ رشتہ آگے تلک صحیح چلے گا، کیونکہ ایک نہ ایک دن آپ کے ہسبینڈ کو بھی شک ہو جائے گا۔ شادی کے اتنے سال ہو گئے ہیں لیکن آج بھی آپ اپنے ہسبینڈ کو اپنے دل سے شوہر نہیں مانتی ہو، تو یہ گناہ ہے۔ جو آپ کے ساتھ ہوا اگر آپ کی قسمت میں وہ ہوتا تو ضرور ملتا،
تو میری تو رائے یہی ہے کہ آپ اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، اتنی گھل مل جائے، اتنے کام میں مصروف ہو جائیں تاکہ وہ آپ کو یاد ہی نہ آئے۔ اگر وہ آپ کی قسمت میں ہوتا تو ملتا ضرور، لیکن جب نہیں تھا تو پھر وہ کیسے ملے گا؟ تو یہ ساری چیزیں نا آپ غلط کر رہی ہیں، اور آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کبھی برا نہیں چاہتے۔ ماں باپ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہماری اولاد ہم سے پریشان رہے، یا جس گھر میں وہ جائے وہاں پریشان ہو، کیونکہ وہ تجربہ ہوتا ہے ان کا، انہوں نے کچھ تو سوچا ہوگا، کچھ تو دیکھا ہوگا، اور بس ساری چیز یہ ہے کہ قسمت میں آپ کے نہیں تھا۔ ماں باپ کی جیسے تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ان لڑکیوں کے دلوں سے پوچھو جو لو میرج کر لیتی ہیں، پھر اس کے بعد پچھتاتی ہیں۔ کم سے کم اللہ نہ کرے کبھی آپ کے اوپر کوئی وقت آیا ہے تو آپ اپنے ماں باپ کو پکڑ تو سکتی ہو، کہہ تو سکتی ہو کہ امی آپ نے دیکھا تھا۔ لیکن اگر آپ خود سے غلطی کر کے ماں باپ کو پکڑو گی تو وہ بھی ایک گناہ ہے۔ تو اسی لیے ہے نا، اپنی زندگی کے اندر خوشیاں بھرے، رنگ بھرے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش ہونے کی کوشش کریں، ان کے اندر اس کو دیکھیں جس سے آپ پیار کرتی ہیں، محبت کرتی ہیں، ان کے اپنے ہسبینڈ کے اندر ان کا عکس دیکھیں، آپ کو ان سے محبت ہو جائے گی۔ اور جتنا ہسبینڈ دھیان رکھتے ہیں نا، میں نہیں مانتی کہ کوئی اور آپ کا خیال رکھ سکتا ہے۔ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی پریشانی ہوگی تو سب سے پہلے وہی آپ کو دیکھیں گے۔ شاید آپ کو میری بات بری لگے تو معافی چاہوں گی، لیکن میری رائے یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں خوش رہیں، ہیپی ہو کے رہیں۔